بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ڈسکا سے ایک اسلامی بھائی ہیں عبدالواحد، انہوں نے نماز کے متعلق ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ مقتدی ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا یا نہیں۔ یعنی جب بندہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے مقتدی کہتے ہیں۔ جب بندہ مقتدی ہو تو کیا پھر وہ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، مقتدی کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جب بندہ اکیلا ہو یا امامت کروا رہا ہو، تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا امامت کروا رہا ہو، تو ان دونوں حالتوں میں، یعنی اکیلا بندہ بھی جب نماز پڑھ رہا ہے اور جو امامت کروا رہا ہے، ان دونوں کے لیے قرات سے پہلے، یعنی سورہ فاتحہ اور جو 7 سورت ملائی جاتی ہے اسے قرات کہتے ہیں، قرات سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اب آئیں مقتدی کی طرف کہ کیا مقتدی بھی امام کے پیچھے تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا؟ تو یاد رکھیں، مقتدی جب امام کے پیچھے نماز پڑھے، تکبیر تحریمہ کہی، ثنا پڑھی، تو پھر وہ تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ یہ جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہے یہ قرات کے تابع ہے، قرات سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ساتھ کوئی سورت ملائی جاتی ہے۔ تو جب بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے تو قرات کرنی نہیں، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ تو جب اس نے قرات ہی نہیں کرنی مقتدی نے، لہٰذا پھر وہ تعوذ اور تسمیہ بھی نہیں پڑھے گا۔ ہاں، اگر کسی نے ایسا کر لیا تو خلاف سنت ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن اس سے ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز میں کئی مرتبہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سجدوں کے درمیان لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، رکوع سے اٹھتے وقت دعائیں پڑھتے ہیں، تو کیا امام صاحب یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ مقتدی یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، آپ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جتنی بھی آپ کو احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں وہ آپ کو یاد ہیں، وہ پڑھیں، آپ کو ثواب ہوگا، باعث برکت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، آپ ضرور پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب آپ امامت کروا رہے ہوں تو پھر آپ کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب آپ یہ دعائیں پڑھیں گے، نماز لمبی ہوگی، تو نماز کو مختصر امام صاحب کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بخاری میں اور دیگر احادیث کی کتب میں موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، دل کرتا ہے میرا کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مقتدیوں میں بیمار بھی ہیں، تو پھر ان بوڑھوں، بچوں، بیماروں کا احساس کرتے ہوئے میں اپنی نماز کو مختصر کر لیتا ہوں۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان نمازیوں کا احساس کرتے ہوئے نماز کو مختصر کر لیا کرتے تھے۔ تو آج اگر آپ یہ دعائیں پڑھیں گے جو فرض واجب تو ہیں نہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو نماز لمبی ہوگی۔ آج کل کے اس پرفتن دور میں اگر کوئی باجماعت نماز پڑھنے آ رہا ہے اور آپ اگر ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو پھر وہ ہو سکتا ہے جماعت سے بھی جاتا رہے۔ تو خیال رکھ، ہاں اکیلے ہیں آپ تو آپ جتنی مرضی دعائیں پڑھیں، آپ جتنی مرضی وہ قرات میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سی مرضی سورت پڑھیں، سورۃ یاسین پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، جتنا مرضی آپ پورا قرآن پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب آپ امامت کروا رہے ہوں تو پھر آپ اس چیز کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔